السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 178 ایپیسوڈ نمبر 178 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، ہم اور آپ سچی حکایات کے 9ویں باب سے خلفاء اور سلاطین کے تعلق سے حکایات سماعت کر رہے ہیں۔ حکایت نمبر 562، ہشام اور حضرت طاؤس۔ خلیفہ ہشام ابن ملک جب مدینہ منورہ میں پہنچا تو اس نے حکم دیا کہ صحابہ اکرام میں سے کسی کو میرے پاس لے کر آؤ۔ لوگوں نے عرض کیا، صحابہ اکرام سب انتقال فرما چکے ہیں۔ کہا، تابعین میں سے کسی کو میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ حضرت طاؤس رضی اللہ عنہ کو خلیفہ کے پاس لایا گیا۔ انہوں نے اندر جا کر جوتا اتارا اور کہا، السلام علیکم یا ہشام۔ ہشام سخت غضبناک ہوا اور انہیں قتل کرنے کا حکم دے ڈالا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ جگہ حرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور یہ شخص اکابر علماء میں سے ہے، لہٰذا اس ارادے سے باز آ جا۔ ان سے پوچھا گیا کہ طاؤس، تم نے یہ کیا دلیری اور گستاخی کی؟ فرمایا، میں نے کیا کیا؟ یہ سن کر ہشام اور بھی غصہ ہوا اور کہنے لگا، تم نے 4 بے ادبیاں کی ہیں۔ جوتا فرش پر اتارا۔ ہشام کے نزدیک یہ بہت برا تھا کہ اس کے سامنے کوئی جوتا اتارے، بلکہ لوگ اس کے سامنے جوتے اور موزے سمیت بیٹھا کرتے تھے۔ تم نے مجھے امیر المومنین نہیں کہا، میرا نام لے کر پکارا، میری کنیت نہ کہی۔ اس بات کو بھی وہ لوگ برا سمجھتے تھے۔ اور چوتھی چیز، میری اجازت کے بغیر تم بیٹھ گئے۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان 4 باتوں کا یہ جواب دیا۔ نمبر 1، تیرے سامنے جوتے اتارنے کا سبب یہ ہے کہ میں ہر روز 5 بار اس رب العزت کے سامنے جو سب کا مالک اور احکم الحاکمین ہے جوتے اتار کر ہی جاتا ہوں، اور اس حرکت سے وہ مجھ سے کبھی خفا نہیں ہوتا۔ دوسری چیز، تجھے امیر المومنین اس لیے نہیں کہا کہ تیرے امیر ہونے پر سب لوگ راضی ہیں، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ تیسری چیز، تجھے نام لے کر پکارا اور کنیت سے نہیں پکارا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنے دوستوں کو نام لے کر پکارا ہے، جیسے داؤد یا یحییٰ یا عیسیٰ وغیرہ۔ اپنے دشمنوں کو اللہ کنیت سے یاد فرماتا ہے، جیسے تبت یدا ابی لہب۔ چوتھی چیز، تیرے سامنے جو بغیر اجازت میں بیٹھ گیا، اس کا سبب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوزخی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس سے کہہ دو کہ وہ ایسے شخص کو دیکھ لے جو خود بیٹھا ہو اور بندگان خدا اس کے سامنے دست بدستہ کھڑے رہیں۔ ہشام کو یہ باتیں بے حد پسند آئیں۔ وہ کہنے لگا، مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ دوزخ میں پہاڑ کے برابر سانپ اور اونٹ کے برابر بچھو ہیں۔ وہ سب ایسے امیر کی راہ دیکھا کرتے ہیں جو رعایا پر عدل نہ کرے۔ یہ آپ نے فرمایا اور وہاں سے چلے گئے۔ سبق: خدا کے مقبول بندے کسی دنیاوی دبدبے سے رعب میں نہیں آتے، اور نیک دل امیر سچی باتوں کی قدر کرتے ہیں۔ حکایت نمبر 563، غریب پروری۔ خلیفہ مامون رشید
ایک مرتبہ جنگل سے گزر رہا تھا۔ ایک گنوار پانی کا ایک مشک بھر کر لشکر میں لایا اور خلیفہ سے کہنے لگا کہ میں آپ کے لیے نہایت سرد اور شیریں پانی تحفے کے طور پر لایا ہوں۔ خلیفہ نے پانی پیا تو سخت بدبودار اور کڑوا پانی تھا، مگر اپنے اخلاق کی وجہ سے خلیفہ نے کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ ایسا پانی ہم نے آج تک نہیں پیا تھا۔ اچھا، یہ پانی ہمارے برتن میں ڈال دو اور خزانچی کے پاس جا کر اپنی مشق اشرفیوں سے بھروا لو اور فوراً واپس یہاں سے اپنے گھر لوٹ جاؤ۔ اس کے جانے کے بعد درباریوں نے پوچھا کہ پانی جب اتنا خراب تھا تو آپ نے اس سے کیوں نہیں کہا اور آپ نے پی کیوں لیا؟ پھر اسے انعام کیوں دیا؟ اس میں بھلا کیا مصلحت تھی کہ اسے آپ نے آگے جانے سے روک دیا؟ خلیفہ مامون نے کہا کہ وہ بدو بڑے شوق سے اتنی دور سے میرے لیے پانی بھر کر لایا تھا، میں اس سے پانی کے کڑوے ہونے کی کیا شکایت کرتا؟ جب اس نے کڑوا پانی مجھے دیا تو مجھے شرم آئی کہ میں اسے نہ پیوں، کیونکہ اس طرح غریب کی دل شکنی ہوتی۔ انعام اس لیے دیا کہ بیچارہ انعام ہی کی لالچ میں اتنی دور سے مشک بھر کر لایا تھا۔ میں نے اسے آگے جانے سے اس لیے روکا کہ وہ بغداد جا کر دریائے دجلہ سے پانی پیے گا تو اپنے دل میں شرمندہ ہوگا۔ سبق: غریبوں کے خلوص کی قدر کرنی چاہیے، ان سے ہمدردی کے ساتھ ہی پیش آنا چاہیے۔ حکایت نمبر 564۔ دو ملعون۔ سلطان نور الدین شہید ابن جنگی رحمت اللہ تعالی کو ایک رات خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخصوں کی طرف اشارہ فرما کر فرمایا، نور الدین، مجھے ان کے شر سے بچا۔ اسی طرح دوسری رات بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوہ افروز فرما کر یہی ارشاد فرمایا۔ پھر تیسری رات بھی تشریف لا کر دو شخصوں کی طرف اشارہ فرما کر آپ نے ارشاد فرمایا، نور الدین، مجھے ان کے شر سے بچا۔ سلطان نور الدین نے جب متواتر 3 راتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دونوں شخصوں کی طرف اشارہ فرما کر فرمانا کہ مجھے ان کے شر سے بچا سنا تو بے چین ہو گیا۔ اپنی فراست ایمانی سے وہ سمجھ گیا مدینہ منورہ میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ تیسری بار جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو رات کا کچھ حصہ باقی تھا۔ سلطان اسی وقت بستر سے اٹھا اور بہت سا خزانہ لے کر اپنے 20 ساتھیوں کے ساتھ دمشق سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ 16 دن کے سفر کے بعد مدینہ منورہ پہنچ کر سلطان نے خزانے کا منہ کھول دیا اور اعلان کرا دیا، آج مدینے والوں پر دیناروں کی بارش ہوگی۔ ہر چھوٹا بڑا اس خبر کو سنتے ہی بارگاہ سلطانی کی طرف دوڑ پڑا۔ ہر شخص باری باری سے آتا اور اپنا انعام لے کر رخصت ہو جاتا۔ اسی طرح سارا شہر سلطان کی نظر کے سامنے سے گزر گیا، مگر وہ مزی جو سلطان کو خواب میں دکھائے گئے تھے، جن کا حلیہ پتھر کی لکیر کی طرح سلطان کے دماغ پر نقش تھا، نظر نہیں آئے۔ آخر سلطان نے روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض خدام سے دریافت کیا کہ کوئی ایسا شخص باقی تو نہیں رہ گیا جو انعام لینے نہ آیا ہو۔ انہوں نے عرض کیا، اب تو سارے لوگ حاضر ہو چکے ہیں، فقط 2 خدا رسیدہ بزرگ نہیں آئے جو مغرب کے رہنے والے ہیں، دن رات عبادت کرتے رہتے ہیں۔ سلطان نے حکم دیا ان دونوں کو حاضر کیا جائے۔ کچھ دیر کے بعد 2 آدمی سلطان کے سامنے لائے گئے۔ سلطان نے آنکھ اٹھا کر دیکھا، ایک نظر میں پہچان لیا کہ یہی وہ 2 شخص ہیں جن کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اشارہ فرمایا تھا۔ سلطان نے پوچھا کہ تم دونوں کہاں رہتے ہو؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں،
چونکہ اس حکایت کا کافی حصہ باقی ہے، انشاءاللہ ہم اسے کل کے درس میں آگے سماعت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے یوٹیوب پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔